اور اسلامک انفارمیشن کی جانب سے قریب الباسط آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اب ہم آج دور فاروقی کی فتوحات اور آپ کا طرز حکمرانی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو بے مثال فتوحات اور کامیابیاں نصیب ہوئی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسر و کسریٰ کو پیوند خاک کر کے اسلام کی عظمت کا پرچم لہرانے کے علاوہ شام، مصر، عراق، جزیرہ، خوزستان، عجم، آرمینیا، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان اور مکران فتح کیے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 3600 علاقے فتح ہوئے، 900 جامع مسجد اور 4000 چھوٹی مساجد تعمیر ہوئی. بوقت شہادت اسلام کا پرچم 22 لاکھ مربع میل سے زائد زمین پر لہرا رہا تھا. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں عدالتیں قائم کی، عدالتوں کے قاضی مقرر کیے. آپ نے سن تاریخ کا اجرا کیا جو آج تک جاری ہے. مردم شماری کا آغاز کیا، نہریں کھدوائیں، کوفہ اور بصرہ جیسے نئے بڑے بڑے شہر آباد کروائے. دریا کی پیداوار پر محصولات مقرر کیے. حربی تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دی. جیل خانے قائم کیے. راتوں کو گشت کر کے رعایا کا حال دریافت کرنے کا طریقہ نکالا. پولیس کا محکمہ قائم کیا. جا بجا فوجی چھاؤنیاں قائم کی. تنخواہیں مقرر فرمائیں. پرچہ نویس مقرر فرمائے. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک مسافروں کے لیے مکانات تعمیر فرمائے. گمشدہ بچوں کی پرورش کے لیے روزینے مقرر فرمائے. مختلف شہروں میں مہمان خانے تعمیر کرائے. مکاتب و مدارس تعمیر فرمائے. معلمین اور مدرسین کی مشاہرے مقرر فرمائے. تجارت کے گھوڑوں پر زکوٰۃ مقرر فرمائی. وقف کا طریقہ ایجاد فرمایا. مساجد کے ائمہ کرام اور مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر فرمائی. مساجد میں راتوں کو روشنی کے انتظامات کا حکم جاری فرمایا. علاوہ ازیں آپ نے عوام کے لیے بہت سے فلاحی اور اصلاحی احکامات اور اصلاحات جاری کی. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی پیشن گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں دی تھی. چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز آقا دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ احد پر تشریف لے گئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. ان کی موجودگی کے دوران پہاڑ وجد میں آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا قدم مبارک مارا اور فرمایا کہ فما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان. اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہیدوں کی سوا اور کوئی نہیں ہے. 26 ذی الحجہ سن 23 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر مجوسی النسل فیروز ابو لولو ایرانی مجوسی نے مسجد نبوی میں مصلی رسول پر نماز فجر کی پہلی رکعت میں زہر آلود خنجر سے جان لیوا قاتلانہ حملہ کیا. صحابہ کرام کی مضبوط صفوں کی بنا پر یہ قاتل بھاگنے میں ناکام ہوا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے بقیہ نماز کی امامت کرائی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میرا قاتل کون ہے؟ بتایا گیا کہ
مجوسی ہے، آپ کا یہ قاتل آپ کی زندگی میں آپ کو قتل کی دھمکی دے چکا تھا۔ آپ کے عدل و انصاف کا عالم یہ تھا کہ باوجود صحابہ کرام کی اجازت مانگنے کے کہ اس قاتل کا کام تمام کیا جائے، ابھی اس نے قتل کیا ہی نہیں، جب جرم کیا ہی نہیں تو آپ جرم کرنے سے پہلے مجرم کو سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ جب آپ کو پتہ چلا کہ مجھ پر فلاں مجوسی نے حملہ کیا ہے، فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں۔ حملے کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ 4 دن تک آپ موت و حیات کی کشمکش میں رہے۔ آپ کی شہادت پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دکھ اور غم کا یہ عالم تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی اس کے بعد ساری زندگی کھل کر نہیں ہنسے۔ سوال کرنے پر فرمایا جب سے حضرت فاروق اعظم نے اس دنیا کو چھوڑا ہے کبھی ہنسی آئی ہی نہیں۔ بوقت شہادت ماہرین حکمت و طب نے عرض کیا کہ آپ کے زخم بہت گہرے ہیں، انہیں بھرنے کے لیے شہد درکار ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میرے پاس شہد نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا بیت المال میں اس قدر شہد پڑا ہوا ہے کہ اسے استعمال میں کیوں نہیں لاتے؟ اس قدر شہد پڑا ہوا ہے، اسے استعمال میں کیوں نہیں لاتے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اے عمر آپ کے عدل و انصاف کے چرچے پوری دنیا میں تھے مگر بیت المال سے اپنے زخموں میں استعمال کے لیے شہد کس کی اجازت سے لیا تھا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ آخری وقت پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاؤ اور ان سے کہو عمر آپ کو سلام کہتا ہے۔ سلام کرنے کے بعد عرض کرنا کہ عمر بن خطاب آپ سے اجازت مانگتا ہے کہ اسے اپنے دونوں دوستوں کے پاس قبر کی جگہ مل جائے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ بیٹھی ہوئی زار و قطار رو رہی ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام پہنچایا اور ان کی خواہش پیش کی تو حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے وہ جگہ اپنی قبر کے لیے رکھی ہوئی تھی مگر آج میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں کیونکہ جو انہوں نے مجھ پر احسان کیا اس احسان کو بھلایا نہیں جا سکتا، لہذا انہیں اس جگہ پر دفن کیا جائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ بن عمر آ گئے ہیں تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا مجھے بٹھا دو تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ سے پوچھا کہو کیا جواب لے کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کی خواہش کے مطابق جواب ملا ہے۔ یہ سن کر کہا الحمدللہ، اس سے زیادہ کسی اور چیز کی کسی اور بات کی خواہش نہ تھی، اللہ کا شکر ہے کہ میری خواہش پوری ہو گئی ہے۔ جب میری روح قفز انصری سے پرواز کر جائے تو ایک بار پھر حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت مانگنا، اگر وہ بطیب خاطر اجازت دے دیں تو حجرہ اقدس میں دفن کر دینا، اور اگر وہ اجازت نہ دے تو مسلمانوں کے عام قبرستان میں جا کر دفنا دینا۔ یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو اپنے بیٹے سے کہا کہ میری پیشانی زمین سے لگا دے۔ اس طرح سجدے کی حالت میں جانی افرین کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انسان کے انتقال پر کچھ انسان رویا کرتے ہیں مگر حضرت فاروق اعظم اس ہستی کا نام ہے جس کی شہادت کے بعد اسلام قیامت تک روئے گا۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت 10 سال 5 ماہ 21 دن بنتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا پر تاریخی انقلاب برپا کرنے کے بعد قیامت تک اپنا نام روشن کر کے پہلوئے رسول اور پہلوئے صدیق اکبر میں جنت کے باغ میں آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو آپ کی کامل محبت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔